سیرہ سے یہ کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب کے اندر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی گئی ہے اختصار کے ساتھ ساتھ، لیکن بعد میں چل کر اس کتاب کے ساتھ تاریخ خلفائے راشدین بھی شامل کر دیا گیا۔ سمجھ گئے، تاریخ خلفائے راشدین بھی اس کتاب کے ساتھ ساتھ شامل کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یعنی فقہ السیرہ ہو گیا اور فقہ السیرت خلفائے راشدین دونوں ہی ہو گئے۔ اس کتاب کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اہم واقعات کو ذکر کرنے کے بعد واقعات سے وہ مسائل مستنبط کرتے ہیں، خواہ وہ سماجی مسائل ہوں یا زندگی کسی بھی گوشے سے متعلق ہو، دروس و پیغام بھی وہ اخذ کرتے ہیں اور دعوتی پہلو بھی جو بھی ہو اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پر فقہ السیرہ ہی کتاب کا نام محمد غزالی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ محمد غزالی آپ کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، ایک جلد میں یہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب جو فقہ السیرہ جو محمد غزالی صاحب کی ہے، یہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے، اور دور حاضر کی روشنی میں یہ کتاب زیادہ مفید ہے۔ یہ کتاب جو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو واقعات ذکر کرتے ہیں اور واقعات ذکر کرنے کے بعد پند و نصائح، اسرار و حکم، دروس و پیغام اور لوگوں کے لیے اس کے اندر دعوت و اصلاح کے کیا پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ گویا کہ رسول پر اسی طرح سے آپ کتاب جو پڑھیں گے، کچھ میں نے مطالعہ کیا اسی بہانے تو محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو عقلی انداز میں سمجھایا، سمجھ جائیے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اور پھر مزید انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ چراغ مصطفی شرار ابولہبی کو کیسے بجھایا۔ ماضی کے اندر آج بھی سیرت پاک کی روشنی میں چراغ مصطفی کے ذریعہ سے شرار ابولہبی کو بجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک لفظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے حب رسول کے اوپر زور دیا، اور حب رسول کس طرح سے انسان کی زندگی میں پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ شرح صدر نہ ہو، اندر سے آدمی کسی کو نہ چاہے تو حقیقی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیرت پاک کو قاری جو پڑھے اس طرح سے پڑھے کہ سیرت پاک کے تعلق سے شرح صدر اس کو ہو جائے اور دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے اس ایمان میں نکھار پیدا ہو، اخلاق و کردار اس کے سیکل ہوں، اور اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وفاداری کا جذبہ بیدار ہو۔ یہ خاص طور پر اہم ہے۔ عربی زبان کے بعد زبان ہی بہت ہی معیاری ہے، بہت ہی رواں دواں زبان ہے، اور اسلوب بڑا ہی دلکش جاذب خاطر ہے۔ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جائے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس اعتبار سے دور حاضر کے اندر سیرت پاک کو جو دوسرا طبقہ ہے، اقلیت پسند جو طبقہ ہے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب بڑی ہی مفید و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب نمبر 13 پر سیرت النبیہ نبی رحمت۔ یہ تو آپ لوگ کتاب پڑھتے ہی ہیں اور اس میں کیا کہنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اصل تو یہ کتاب عربی میں ہے، یہ جو اصل کتاب جو ہے سیرت النبیہ جو ہے یہ تو اصل میں عربی میں ہے، سمجھ گئے، کہ اس کے اندر ادبی چاشنی بھی عربی کے اندر ہے، مواد بھی ہے۔ اس کا جو اردو میں ترجمہ جو کیا ہے محمد حسنی صاحب علیہ الرحمٰن نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، جس کا نام نبی رحمت رکھا گیا ہے۔ ان کی زبان ہی بہت ہی پیاری زبان ہے۔ اس کتاب کے اندر جہاں تحقیق یعنی علمی تحقیق جس سے کتاب جہاں مالا مال ہے، وہیں پر اس کتاب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عصر جاہلی کی ظلمت قدوں کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے، مفصل بحث کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو یہ ثابت کیا اس کو ذکر کر کے دور حاضر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک کی روشنی کے ذریعہ سے دور حاضر کو بھی تاریخ بلکہ قیامت تک کے کہیں بھی تاریکی ہو اس تاریخ کو دور کی جا سکتی ہے۔ اور دور حاضر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو کو اجاگر کرنا ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کتاب بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال 14 نمبر پر الرحیق المختوم ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی آپ کو بتاتے چلوں، جن 5 کتابوں کا عرب علماء نے انتخاب کیا معاصر دور کے اندر، دور حاضر کے اندر سیرت پاک پر 5 کتاب اہم ہیں، سمجھ گئے۔ 9 پر بھی اشارہ میں نے کیا کہ زاد المعاد کو شمار کیا،
اور اسی طرح سے اب بتا دوں زاد المعاد 5 کتابوں یعنی دور حاضر میں 5 کتابوں کا انتخاب کیا. زاد المعاد ہے اس میں سے، ایک فقہ السیرہ ہے ڈاکٹر محمد سید رمضان بوطی کی، اور نمبر 3 فقہ السیرہ محمد غزالی کی ہے، اور نمبر 4 اسیرۃ النبویہ یعنی نبی رحمت حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی. اور 5ویں نمبر پر یعنی 5ویں کتاب جو اس فہرست میں آتی ہے وہ الرحیق المختوم ہے، سمجھ گئے، جو اصلاً عربی میں ہے، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی یہ کتاب ہے، سمجھ جائیے. تو بہرحال اس کتاب کی دراصل خوبی یہی ہے جو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ سیرت پاک پر جو عالمی مقابلہ ہوا تھا تو اس عالمی مقابلے کے اندر اول انعام کا مستحق قرار دیے گئے تھے، سمجھ گئے. یعنی 171 مقالات اس موضوع پر لکھے گئے تھے اور مختلف زبانوں میں لکھے گئے تھے، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی. ان مقالات کے اندر جو عرب کے جید علماء نے جس شخصیت کو اول انعام مستحق قرار دیا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہے، سمجھ جائے. ان 5 انعامات رکھے تھے، سمجھ گئے. پہلا انعام 50,000 ریال تھا جس کے مستحق یہ قرار پائے، اور دوسرے جو انعام مستحق قرار پائے وہ بھی ہندوستان ہی کے تھے، تیسرے جو ہے وہ پاکستان کے تھے، اور چوتھے جو ہے وہ مصر کے تھے، اور 5ویں جو سعودی عرب کے کوئی تھے. بہرحال یہ گویا کہ ترتیب تھی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اپنی تفصیلات بیان کروں. اس کتاب کی دراصل یہ ہے، اس کتاب کی خوبی دراصل یہ ہے کہ واقعات کو ایک مرتب انداز میں سلیقے سے یہ بیان کرتے ہوئے چلے گئے. نمبر 15 پر جو کتاب سیرت النبی ہے، اب مشہور ہے علامہ شفیع نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی مشترک تصنیف ہے، 7 جلدوں میں ہے. اس کا تعارف ابھی بھی آیا تھا اور اس طرح میں نے اشارہ بھی بہرحال کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نمبر 16 پر خطوات مدراس ہے، یہ بھی آپ کے مطالعے کے اندر یہ کتاب ہے. خطوات مدراس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت کو خاص طور پر بیان کیا اور اسوہ حسنہ کو اجاگر کیا کہ ہر طبقے انسان کے لیے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور زبان تو کیا کہنا ہے، آپ کتاب کو بار بار پڑھنے کو جی چاہے گا، اگر کسی نہ پڑھے تو ضرور پڑھ لے وہ. بہرحال نمبر 17 پر رحمۃ العالمین ہے، یہ قاضی مسلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے. جو عام سیرت نگار کتاب ہوتی ہے اسی طرح کی ہے، لیکن اس کو خاص طور پر جو اس کتاب کے اندر قاضی مسلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص طور پر اس کتاب میں جو روشنی ڈالی ہے اور جس پر اشارہ کیا ہے وہ دراصل یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے مذاہب سے موازنہ پیش کیا. اصل بات ہے دوسرے مذاہب سے موازنہ اور قرآن کریم کا آسمانی صحیفوں سے مقارنہ کیا گیا. طرز استدلال عام فہم، دلچسپ اور متین ہے، اور حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی اچھی گفتگو کی گئی ہے. تو بہرحال دوسرے مذاہب ازواج مطہرات کی پوری سیرت ہے، اس کا میں نے مطالعہ بھی کیا، 3 جلدوں میں کتاب ہے. بہرحال اسی طرح سے رسول رحمت مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، اور دریتی ماہر القادری کی کتاب ہے. اصح السیر فی حدی خیر البشر مولانا حکیم ابو البرکہ ابو الرئیف قادری دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ کتاب بھی علمی اعتبار سے بڑی اچھی کتاب ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر آپ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں تو کہیں کہیں بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ وہ محدثانہ گفتگو کرتے ہیں. فراغت کے بعد یہ مطالعہ ہو تو کتاب سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے سیرت النبی کے اندر جو مقدمہ ہے وہ فراغت کے بعد مطالعہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی بقیہ چیز مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن مقدمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں، لیکن سمجھ میں بات آئے گی فراغت کے بعد. یعنی صحیح ستہ پڑھنے کے بعد اصول حدیث، اصول تاریخ کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو بات سمجھنا آسان ہوتا ہے. 21 نمبر کی کتاب جو محسن انسانیت ہے، تو محسن انسانیت کتاب نعیم سجدی صاحب کی مشہور ادیب ہے، سمجھ گئے. اور اس کتاب کی خاص خاصیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حب رسول اور ڈوب کر کتاب لکھی ہے، سمجھ گئے. حب رسول، اس کے رسول کو بڑی انوکھے انداز میں انہوں نے لکھا ہے اور ایسا لگتا ہے اس میں ڈوب کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو بہرحال اہم کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے آیا، اختصار کے ساتھ آیا ہے. اور یہاں سیرت پاک کی اور بھی کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کتابوں کو میں نے اہم سمجھا ہے آپ حضرات کے لیے، اور اس کی وجہ میں نے شروع آپ کو بتا دی ہم نے، یہ بات یعنی دور حاضر، جو دور حاضر گزر رہے ہیں، یہ دور حاضر اور وہ 2 باتیں کہ زبان بھی مواد بھی ہو، 3 باتیں پیش نظر رہی کتاب کے انتخاب کے اندر. اس کتاب انتخاب کی 3
بات مجھ سے نظر رہی، اس کے اعتبار سے نے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں جاری کرنے اور زندگی میں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔